السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، شکر آپ کیسے ہیں الحمدللہ۔ رضوانہ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کچھ سیکنڈ رہ گئے 10 بجنے میں، اس کا ویٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے ہمارے درس کا ٹاپک ہے سورہ نور کا پانچواں رکوع۔ سورہ نور جو ہے وہ 18 پارے کی صورت ہے، اور اس میں جو یہ جو پانچواں رکوع ہے اس کی آیات جو ہیں وہ آیت نمبر 35 سے لے کے 40 تک، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درئی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، اس کے نور کی مثال ایسے جیسے ایک تاک ہو، اس میں ایک چراغ ہو، چراغ ایک شیشے یا فانوس میں ہو اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند روشن ہو۔ وہ چراغ جلتا ہو ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت کے تیل سے جو نہ شرقی ہو نہ غربی، اس کا روغن بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہو، خواہ اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو۔ یہ روشنی ہے روشنی پر، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ ہر شے کی حقیقت سے کما حق ہو واقف ہے۔ تو جو آج کا ہمارا سبق ہے سورہ نور کا جو پانچواں رکوع ہے، آیات 35 سے لے کے 40 تک، تو اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے، اس میں جو ہے انسان کے جو ایمان ہے نا، حقیقی ایمان، اس پر بات کی گئی ہے، اور جو ایمان کا نور ہے، نور ایمان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں۔ جیسے آپ کوئی ریسیپی فالو کرتی ہیں تو اس کے پہلے آپ کو انگریڈینٹس پتا ہونے چاہیے نا کہ اس میں کیا کیا ڈلے گا تو وہ ڈش بن کے تیار ہوگی۔ تو اگر ایمان یافتہ ہونا ہے، حقیقی ایمان کا مزہ چکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایمان کے انگریڈینٹس کیا ہیں۔ تو نور ایمان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں نا، وہ دو ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نور فطرت اور نور وحی، یعنی فطرت کا نور اور وحی کا نور، ٹھیک ہے۔
تو یہ آج ہمارا مین ٹاپک یہی ہوگا، اور یہی ہے جو کہ اس آیت نمبر 35 میں جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ نور ایمان کے انگریڈینٹس کیا ہیں، فطرت کا نور اور وحی کا نور، یہ دونوں ریکوائرڈ ہیں ایمان یافتہ ہونے کے لیے، یہ حقیقی ایمان کا مزہ چکھنے کے لیے۔ تو یہ سورہ نور کی جو آیت نمبر 35 ہے، یہ آیت نور کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس میں ایمان کو جو ہے نا ایک نور قرار دے کر اس کی اصل حقیقت کو اس کے دو اجزائے ترکیبی یعنی انگریڈینٹس، جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، یعنی نور فطرت اور نور وحی، اس کے ریفرنس سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت غور سے، بہت ہی فوکسڈ ہو کر، متوجہ ہو کر سنیے اور سمجھیے، تاکہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو نا جذب کر سکیں، انٹرنلائز کر سکیں، اپنے اندر سمو سکیں۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35، یہ آیت نور کے نام سے مشہور ہے، جیسے میں نے کہا ابھی آپ کو، کہ پورے قرآن مجید میں بھی ایک منفرد اہمیت کے حامل ہے، اور بالخصوص سورہ نور میں تو اس کی حیثیت نہ بالکل ایسے جیسے کہ ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت انگوٹھی ہو جس کے درمیان میں ایک نہایت قیمتی نگ یا نگینہ یا سٹون جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہو۔ اس لیے کہ یہ دیکھیں سورہ نور کی 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے نا، آیت نمبر 35، اور سورہ نور جو ہے وہ کل 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں 9 رکوع ہیں، تو یعنی 5واں رکوع جو ہے وہ اس کے ویسے ہی عین وسط میں آتا ہے نا، درمیان میں آتا ہے، 4 رکوع اس سے پہلے، 4 رکوع اس کے بعد۔ پھر اس رکوع میں ایمان اور اس کی اصل حقیقت کو مثالوں کے ذریعے جو ہے نا سمجھایا گیا ہے۔ تو پہلی آیت میں ایمان کی حقیقت اور اس کی ماہیت یا اس کی جو ایکچوئل ایگزسٹنس ہے اس کے لیے مثال بیان کی گئی ہے۔ ایمان کے جو نیچر آف ایگزسٹنس ہے اس کے لیے جو ہے نا مثال بیان کی گئی، ایمان کا وجود کیا ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے، کہ وہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جس سے انسان کا قلب، اس کا سینہ اور پھر نتیجتاً اس کا پورا وجود اور اس کی پوری شخصیت منور ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اس نور، ایمانی نور کے 2 اجزائے ترکیبی، 2 انگریڈینٹس ہیں، 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ نور فطرت جو ہر انسان کی فطرت میں ودیت شدہ ہے، یا انگرینڈ ہے، یا پیدائشی طور پر ہر انسان ایک نور فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نور وحی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، جس سے نور فطرت جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو نور فطرت اور نور وحی دونوں ملا کے بناتے ہیں نور ایمان، ایمان کے نور کو جنم دیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ بار بار آپ کے ذہن سے اب یہ نور فطرت، نور وحی، نور ایمان، یہ الفاظ جو ہے نا اس درس میں گزریں گے، تو جہاں پہ جو بات آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی ہو تو وہیں پہ روک کے سمجھ لیجیے۔ جب آپ کی طرف سے میں جب پوچھتی ہوں کہ I hope you get it and when I don't get a reply I understand کہ no news is good news، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، سب سمجھ آ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم آپ بھی گزرتے رہے ہیں، قرآن پر سے، ترجمے پر سے بھی گزرے ہیں، کہ قرآن حکیم میں بہت زیادہ مثالوں کے ساتھ یا تشبیہات کے ساتھ نا بات کی گئی ہے، تو کثرت کے ساتھ کیوں اتنے زیادہ مثالیں اور تشبیہات جو ہے نا قرآن میں استعمال کی گئی ہیں؟ یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ یہ معاملہ صرف قرآن مجید ہی کا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام آسمانی کتابوں کا ایک تنظیم، ایک مشترک وصف، ایک مشترک کوالٹی ہے، مشترک خوبی ہے، اور خصوصاً انجیل میں
تمثیلیں یا جو مثالیں ہیں نا وہ نہایت کثرت سے بیان ہوئی ہیں، اور جو نہایت اعلیٰ اور حد درجے معنی خیز ہیں، بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے، اور دنیا کی اکثر زبانوں کے سمجھے کہ کلاسیکل لٹریچر میں وہ محاورے کے طور پر، ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آسمانی ادب ہے، یعنی یہ جو ڈیوائن لٹریچر ہے، جو اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ کتابیں ہیں، تو ان میں مثالوں کا بکثرت استعمال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض مضامین جو ہوتے ہیں نا، بعض ٹاپک اتنے لطیف ہوتے ہیں یا اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، اتنے غیر محسوس ہوتے ہیں، اور جو انسان کا جو ایک عام فہم اور سمجھ کا لیول ہے نا، اس سے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ پہلے تو ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اگر انہیں عام انداز میں بیان کیا جائے نا، تو ہو سکتا ہے کہ فائدے سے زیادہ نقصان ہو جائے، اور پھر عام جنرل پبلک جو ہے، عوام الناس جو ہے، وہ کسی غلط فہمی، کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں مبتلا ہو جائے۔ تو دوسری طرف ان لطیف اور ماورائی حقائق جو ہیں، جو یہ ہیونلی ریئلٹیز ہیں، ان کا ایک اوور ویو، اجمالی تصور انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری اور انوائڈیبل ہے، کہ پتہ بھی ہونا چاہیے، مطلب وہ سمجھ بھی آنی چاہیے۔ تو لہٰذا آسمانی کتابوں میں ایسے حقائق کے ضمن میں کوئی مثال یا کوئی تشبیہ کا انداز اختیار کیا گیا تاکہ اس سے ہر شخص اپنے فہم اور شعور کے لحاظ سے نا فائدہ اٹھا سکے۔ پھر آپ دیکھیں، جب مثالیں جو قرآن میں بیان میں بہت عام فہم ہے نا، ہر کوئی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے، ایک انٹلیکچوئل مائنڈ رکھنے والا بھی اور ایک عام مینٹل لیول رکھنے والا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے بات کو۔ انجیل میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے ان سے سوال کیا کہ آپ مثالوں میں گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تاکہ وہی سمجھیں جن کا سمجھنا مفید ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ جو مثالیں جو دی جاتی ہیں، اس کی ضرورت یہ انسان ہے جو ان کا محتاج ہے، اللہ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ۔ جیسے جو یہ آیت دیکھ رہے ہیں، آیت 35 سورہ نور کی، اس میں کیا فرمایا؟ یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ مثالیں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، اور اللہ کو تو تمام چیزوں کا علم ہے۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ تو ابدی اور ازلی ہے، مطلب اللہ کے پاس تو جو نالج ہے، جو علم ہے، وہ تو ان ٹوٹیلٹی ہے، ہر شے کی اصل حقیقت اس پر روشن ہے۔ تو مثال کے محتاج نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مثال کی ضرورت یا مثال کی حاجت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں، بلکہ اس کی ضرورت اصلاً ایکچولی ہمیں ہے نا۔ اس کی ایک اور مثال بھی آپ دیکھ لیں تو اور زیادہ بات شاید کلیئر ہو جائے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلامی قانون کی بنیاد سے قرآن مجید پر نہیں ہے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی دوسری لازمی بنیاد ہے، یعنی قرآن اور سنہ ہے نا، وہ اسلامی شریعت کی بیسس ہے، ایسے ہی ہے نا، کہ اسلامی قانون کی بنیاد صرف قرآن مجید پر نہیں ہے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ تو بعض لوگ پھر ناسمجھی کے باعث یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن مجید کو جو ہے نا وہ سنت کی ضرورت ہے، یہ قرآن مجید جو ہے وہ سنت کا محتاج ہے، یہ اللہ کا کلام۔ پھر نعوذ باللہ وہ بات اللہ تک لے جاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ رسول کا محتاج ہے یا سنت کا محتاج ہے۔ تو قرآن سنت کا محتاج ہے ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایکچولی بات کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور زندگی کے جو پیچیدہ مسائل اور معاملات میں ایک گائیڈنس کے حاصل کرنے کے لیے، عملی رہنمائی کے حصول کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں نا۔ یہ ہماری ڈیفیشنسی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ وی نیڈ سم ایگزامپل، کوئی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن چاہیے ہمیں، ہے نا۔ تو قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے واضح کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے آپ دیکھیں کہ قرآن کی جو وضاحت ہے، اس کی تشریح اور اس کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اوامر و نواہی پر عمل کا واضح اور روشن ایک جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اور نمونہ پیش کرنا، تو یہ تمام امور جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ ہے، آپ کے جو عمل ہے، وہ اس کی رہنمائی کی محتاج ہیں نا، کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، تو ہمیں نہیں پتا کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عملی طور پہ نمونہ پیش کیا نا۔ قرآن پھر کہتا ہے وَآتُوا الزَّکاۃ، تو زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا۔ تو بالکل یہی بات یہاں ہے کہ مثالوں کی ضرورت جو ہے وہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ انسان کو ہے، کیونکہ اللہ تو ہر شے سے واقف ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اب اس مثال پر غور کیجئے جو اس آیت 35 سورہ نور کی جو آیت 35 میں بیان ہوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کی روشنی اللہ ہی ہے۔ تو ظاہر الفاظ سے یہاں ایک غلطی لاحق ہو جاتی ہے، غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے کہ شاید یہاں نور کا جو لفظ استعمال ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ نور کا لفظ جو ہے یہ اپلائی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اس میں انڈرسٹینڈنگ سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو اسکالرز نے بڑی اچھی طرح سے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، یعنی اٹس بیونڈ 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 آر امیجنیشن۔ یس، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہمارے فہم و شعور، ہمارے احساس اور ادراک، فکر اور نظر، یہاں تک کہ ہمارے تصور اور خیالات کی سرحدوں سے بہت دور اور بہت اوپر ہے، بہت بلند ہے۔ یس، اور حضرت ابوبکر جب بھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہونا، یعنی اللہ کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہونے کا اقرار اور اعتراف کرنا ہی دراصل اللہ کا ادراک ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کہ جب انسان یہ تسلیم کر لینا کہ میری عقل تو عاجز ہے، میں نہیں اللہ کی وجود کو، اللہ کی ذات کو ڈیفائن کر سکتا یا بیان کر سکتا، اس کی حقیقت مجھے نہیں پتا، میری عقل اس سے عاجز ہے، تو پھر ہی جب انسان یہ اپنے آپ کو اس طرح سے سبمٹ کرتا ہے تو پھر جا کے اس اللہ تعالیٰ کا صحیح ادراک کر سکتا ہے، اللہ کی صحیح معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو نہیں جان سکتا، تو کہتے ہیں یہی کمال عرفان ہے، یہی سمجھنے کی معراج ہے، سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ایک دوسرے انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں بحث اور خود غرض سے انسان جو ہے نا شرک اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو بس اس بات کو، اس حقیقت کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں، آیت 35، اس میں جو مثال بیان کی گئی ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، پلیز اس کو ہائی لائٹ کیجیے، بلکہ اللہ پر ایمان کی حقیقت کے بیان کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نور کا جو لفظ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں اپلائی ہو رہا بلکہ ایمان باللہ پر اپلائی ہو رہا ہے، اللہ پر ایمان پر اپلائی ہو رہا ہے۔ مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں نور جو ہے وہ لا محالہ کوئی مادی شے ہے نا، نور، روشنی ایسی چیز ہے نا کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یا کوئی عارضی کیفیت، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کی نسبت
اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، نہیں ہو سکتی. جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی تفاسیر میں جو ہے نا، جو کنٹمپرری اسکالرز ہیں، انہوں نے شاید اس طرح کی بھی باتیں لکھی ہوں کہ یہ یہاں سے جو ہے نا اللہ کا نور مراد ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہے اس نور کے حوالے سے. اب ہم اس بات کو مطلب صرف ایک بات اگر میں نے کہہ دی یا میں نے کسی اسکالر کی بات آگے پٹ فارورڈ کر دی تو آئی ہیو ٹو جسٹیفائڈ نا کہ میں کیوں یہ بات کہہ رہی ہوں. تو جسٹیفیکیشن کہاں سے لیں گے ہم؟ قرآن سے ہی نا. تو اس کی ایک قطعی اور حتمی دلیل آپ خود دیکھیں کہ اس آیت کے الفاظ میں موجود ہے، کیونکہ اس میں 2 مرتبہ نور ہی کے لفظ آئے ہیں. آیت 35 کو دیکھیں. اور نور ہی، یس گرامر اسٹوڈنٹس، وہ گرامر ٹرمز میں کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، ریلیٹو کمپاؤنڈ ہے. جب کسی شے کی اضافت یا نسبت کسی کی طرف کی جاتی ہے تو وہ شے اس کا غیر ہوتی ہے، وہ اس سے ادر دین سم تھنگ ہوتی ہے، تبھی تو اس کی نسبت اس سے کی جاتی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے اگر میں کہتی ہوں قلمی، میرا قلم، ٹھیک ہے، تو اس میں قلم علیحدہ ہے اور میں علیحدہ ہوں، ان دونوں کی نسبت جوڑی جا رہی ہے نا، اور نسبت اضافی میرے اور قلم کے درمیان ہے، ٹھیک ہے. تو نور ہی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے پاس ترجمہ ہے نا سامنے، اس کا نور، اس کے نور کی یعنی اللہ کا نور، ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ نور الگ ہے، اللہ الگ ہے، تو پھر آپس میں ان کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے. لہٰذا نور کا جو اطلاق ہے، یہ ایپلیکیشن ہے، وہ ذات باری تعالیٰ پر درست نہیں ہے. ایک تو یہ ریزننگ ہو گئی، ٹھیک ہے. ایک دوسری ایبسولوٹ ریزننگ سورہ انعام کی پہلی آیت میں موجود ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام شکر اور تعریف اور تمام ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور بنائے اندھیرے اور روشنی. وجعل، جعل مطلب بنانا ہو، وجعل الظلمات والنور، اس نے اندھیرے اور روشنی بنائے. تو کیا ثابت ہوا کہ نور جو ہے is something that is created. اس کو ذرا ہائے اس میں کہتے ہیں مجعول، مجہول نہیں. ایک تو وہ 2 چشمی ہے والا ہوتا ہے، مجہول نہیں، مجعول عین کے ساتھ. anything which has been created، جعل سے مجعول، یس بنائی گئی. تو نور اللہ تعالیٰ کہہ رہے وجعل الظلمات والنور، کہ ہم نے اندھیرے اور روشنی بنائے، نور بنایا. تو بنائی ہوئی شے ہے نور، which is something that has been created. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کریٹڈ تو نہیں کہہ سکتے نا، اللہ از دا کریٹر. اب نور کو اور سمجھیے آپ. ہم جس نور سے واقف ہیں نا، یہ روشنی سے، وہ نور خارجی ہے، یعنی ایکسٹرنل روشنی، ایکسٹرنل سورس آف لائٹ، ٹھیک ہے. یہ نور یا روشنی اصل میں اشیاء کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی چیزوں کو ظاہر کرنے کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے. فرض کیجئے کہ ہم سب ایک ایسے کمرے میں موجود ہیں جہاں برقی کمکموں کی روشنی کا سیلاب آیا ہوا، بہت زیادہ ایکسٹریم لائٹنگ ہے وہاں، ٹھیک ہے. کمرہ جو ہے نا خوب روشن ہے اور جگمگا رہا ہے. تو اس صورت میں اس روشنی کے ذریعے ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا. لیکن اب کسی وجہ سے جو ہے وہ بلب فیوز ہو جاتے ہیں اور روشنی چلی جاتی ہے، ایک دم بلیک آؤٹ. تو اب ہم ایک دوسرے کو کیا دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے، ہے نا. حالانکہ ہم سب کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت تو موجود ہوگی اس وقت بھی، لیکن اب ہم نہیں دیکھ سکتے، بیکاز دیٹ میڈیم ان بٹوین وہ ختم ہو گیا. جو روشنی کا جو ایک میڈیم تھا جس کے تھرو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے،
وہ نہیں ہے نا. تو جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں بواسطہ نور کے. اس روشنی کی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھ سک رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور یہ ہے ہماری بصارت ظاہری، جس کا ذریعہ بنتا ہے ایک مادی اور خارجی نور. مادی یعنی کہ مٹیریلسٹک. اب آپ جب باہر ہیں، ایٹماسفیئر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، دن کی روشنی میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو وہ روشنی کون سی ہے؟ وہ میڈیم جس کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یس کم آن. سورج کی روشنی سے دیکھ رہے ہیں. سورج کی روشنی ہے نا. بالکل ہاں، سورج کی روشنی ہے. تو سورج کیا ہے؟ ایک مادی چیز ہے نا. نور فطرت. ہاں نور فطرت ہوگا نا. ابھی مجھے صرف تخلیق ہے بتائیں سورج کیا ہے؟ اللہ ایک اللہ کریٹڈ تعالیٰ چیز ہے نا. ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اللہ نے تخلیق کیا ہے نا اس کو. یس. اس کے ذریعے آپ چیزوں کو دیکھ سک رہے ہیں. آپ گھر میں ہیں تو آپ کے پاس وہ بلب ہے، لائٹ ہے، کوئی بھی ایسا کوئی انٹرنل کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. جی تو جی بالکل. تو ہماری ایک خارجی نور ہوتا ہے، خارجی یعنی ایکسٹرنل سورس آف لائٹننگ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک نور باطنی ہے، یعنی باطن، انٹرنل. ٹھیک ہے. تو ایک انٹرنل سورس آف انلائٹمنٹ بھی ہے جس سے کہ چیزوں کی جو حقیقت ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آتی ہے کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسا کہ وہ فی الواقع ہیں. اور کسی شاعر نے بھی کہا نا کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو وہ جو ایک باطنی بصیرت ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسائٹ، ہاں، اس سے ایک نور باطنی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انٹرنل سورس آف لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ایکسٹرنلی آپ کو چیزیں دیکھنے کے لیے ایک سورس آف لائٹ چاہیے، چاہے وہ سورج کی روشنی ہو، چاہے وہ ایک بلب کی روشنی ہو. اسی طرح اپنے اندر کی دنیا کی انسائٹ کے لیے آپ کو ایک اور سورس آف ایلیمنٹ، ایک سورس آف لائٹنگ چاہیے، اور وہ نور باطنی ہے، نور معرفت خداوندی، یعنی اللہ کی معرفت کا نور. اللہ سمجھ آ جائے کہ ہے کیا، وہ روشنی. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی روشنی ہے نا. انسان ایمان کی روشنی میں ہی تو اللہ پر یقین رکھتا ہے. آکے ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، اللہ کو محسوس تو نہیں کیا ہم نے، ہے نا. جو ہمارے حواس خمسہ ہیں اس کے ذریعے تو ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو. حواس خمسہ کیا ہیں؟ چکھنا، سونگنا، سننا، دیکھنا، محسوس کرنا. اس کے ذریعے تو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے. تو اسی نور معرفت خداوندی کا ذکر سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد دوسری آیت میں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یعنی اللہ کو پہچان لیا تو اس کائنات کے تمام حقائق روشن ہو جائیں گے، اور جو کائنات کے جتنی بھی حقائق ہیں ان کے ساتھ جو شریعت کے جو حقائق ہیں وہ بھی اپنے تمام رازوں، تمام حکمت کے ساتھ منور ہو جائیں گے اگر اللہ کی ذات کو پہچان لیا. ہاں، اور ہر شے کی حقیقت نہ نظر آنے لگے گی. ایسے لگے گا کہ جو ایک بلرڈ ویژن تھی اس پر آپ نے جو ہے نا 6x6 آپ کے ایک گلاسز کو جو ہے نا آپ نے چمکا لیا ہے، تو آپ کی نظر جو ہے نا وہ بالکل چکا چوند ہو گئی ہے. تو اس لیے تمام حقائق منکشف ہو جائیں گے کہ آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے وجود کی، ہمارے ایگزسٹنس کی اصلیت کیا ہے.
व्हाट एम आई, मैं हूं क्या, मौत की हकीकत क्या है, खैर की हकीकत क्या है, शर की हकीकत क्या है, इल्म किसे कहते हैं, मुकाफात अमल क्यों जरूरी है। ये सवाल हमें बॉदर करते हैं। तो ये सारी चीजें इंसान को मालूम हो जाएंगी अगर वो अल्लाह को जान ले, अल्लाह को पहचान ले। तो जिस तरह हमारी बसारत ज़ाहिरी, जो हमारी ज़ाहिरी विजुअल विजन है हमारी, है ना, हमारी नज़र जो जिसके ज़रिए हम देखते हैं, उसके लिए हमने कहा ना कि एक एक्सटर्नल सोर्स नूर, खारजी नूर की ज़रूरत है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत है। इसी तरह बसीरत बातनी के लिए एक मानवी नूर की ज़रूरत है, यानी एक सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट भी चाहिए, इंटरनल इंसाइट के लिए, आपके लिए, जो कि रिलेटेड है किससे, मार्फत खुदावंदी या ईमान बिल्लाह से, अल्लाह पर ईमान रखने से। समझ आ गई बात? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलें। क्या आया, मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह, उसकी रोशनी की मिसाल ऐसे जैसे एक ताक हो, उसमें एक चराग हो। ताक समझते हैं? शेल फानूस, सॉरी, शेल फानूस को कहते नहीं नहीं, ताक, हैं। ताक क्या है? जहाँ तेल रखा जाता है, तेल रखने की जगह होती है ना, दिया जो रखने की जगह होती है, ताक ताक कहते हैं ना, एक समझे कि एक चेम्बर, यानी चैम्बर। कोई थाल समझ लें, इस तरह की कोई चीज, उसमें एक चराग हो। अब यहाँ जो आया ना, मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह, तो नूर ही यानी उसकी रोशनी, ये अल्फाज है ना। अब उस इसकी भी एक्सप्लेनेशन में स्कॉलर्स के मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। अक्सरियत ने इसे नूर हिदायत करार दिया है। नूर ही से मुराद नूर हिदायत की ये मिसाल जो है ना, नूर हिदायत के लिए है। बाज़ स्कॉलर्स की राय है कि यहाँ नूर से मुराद कुरान है, क्योंकि खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पे कुरान को नूर कहा है ना। और एक राय ये भी मिलती है कि यहाँ नूर से मुराद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह अहज़ाब की आयत में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोशन चराग है। और वैसे हम तीनों को जमा कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं, तीनों माने भी इसके अंदर हो सकते हैं। मसल नूर ही में यानी हिदायत का नूर भी, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर एक वहदत, एक एंटिटी बनते हैं, जैसे कि सूरह बय्यना में आया है ना, लम यकुनिल लदीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन मुनफक्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यना, कि ये सारे अहले किताब, ये सारे मुशरिकीन अपने कुफर और शिर्क से बाज आने वाले ना थे जब तक कि उनके पास बय्यना ना आ जाती। और बय्यना क्या है, वही आगे एक्सप्लेन किया कि रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरा फीहा कुतुबुम क़य्यिमा, एक रसूल अल्लाह की तरफ से जो पाक सहीफे पढ़कर सुनाता है जिनमें बिल्कुल रास्त और दुरुस्त बातें लिखी हुई हैं। यानी रसूल खुदा और सहीफा खुदावंदी मिलकर एक वहदत बनते हैं, एक एंटिटी बनते हैं, और इसी तरह बय्यना वजूद में आती है, एक हिदायत या गाइडेंस वजूद में आती है। और ये है अल्लाह की रोशन दलील, अल्लाह की हुज्जत, अल्लाह की बुरहान, अल्लाह की तरफ से हिदायत, अल्लाह की तरफ से गाइडेंस। ठीक है। फिर जो मसलू नूर ही है ना, उसके ज़मन में दो सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन की राय भी निहायत काबिल गौर है। और ये दोनों सहाबा हुए जिनकी कुरान फहमी के ज़मन में ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी फजीलत बयान फरमाई है। उनमें से एक हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा, और दूसरे हैं हज़रत उबी बिन काब रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत उबी बिन काब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ मसलु नूरी से मुराद है मसलु नूरी मन आमना, मिसाल उसके नूर की जो ईमान लाया। समझ आई? यानी जो ईमान ले आए उसे अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर अता होता है, और उस नूर की मिसाल यहाँ बयान हो रही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ मसलु नूरी से मुराद है मसलु नूरी फी क़ल्बिल मुमिन, उसके नूर की मिसाल जो मोमिन के कल्ब में होता है। यानी यहाँ मुराद है नूर
جی تو ہم سورہ نور کی آیت نمبر 35 پر بات کر رہے تھے. ہم ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایمان کہاں پر ہوتا ہے، ہمارے دل میں. اندر ایمان ہاں دل میں ہوتا ہے، بالکل ہے نا. تو ہر شخص جانتا ہے کہ جی ایمان حقیقی کے نور کا محل اور مقام قلب ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایک جانب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہاری محبوب ترین متاع بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں خبا دیا ہے. اور کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. قلب مومن میں جو نور ایمان پیدا ہوتا ہے، آگے اس کی مثال بیان کی گئی کہ جیسے ایک تاک ہے. اب اس کو آپ اس طرح سے ویژولائز کیجئے، امیجن کیجئے کہ اپنے جسم کی ہڈیوں کا ایک پنجر، ایک ڈھانچہ، ٹھیک ہے، اس کو ویژولائز کریں. تو سینے کی جو ہڈیاں اور پسلیاں ہیں وہ بالکل ایک تاک کے مانند ہے، ایک چیمبر کے مانند ہے. یس. پھر ڈائفرام، اب تھوڑا سا میڈیکل ٹرمنالوجی. ڈائفرام کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھیں کہ ایک بیریئر ہے، ایک پارٹیشن ہے جو سینے اور ایبڈومینل کیویٹی جو ہوتی ہے نا، جو ہمارا میدا پیٹ وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کے درمیان ہوتا ہے ڈائفرام. ٹھیک ہے، یہ ایک پارٹیشن ہے، ایک بیریئر ہے. ایکسٹرنل اسٹرکچر جی ایکسٹرنل اسٹرکچر میڈم. ایکسٹرنل. ڈائفرام اسٹرکچر. اچھا، مطلب یہ اس طرح سے میرے خیال سے نہیں سمجھ آئے گا. زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ آپ جو نان میڈیکل پرسنز ہیں ان کے لیے آسانی اس طرح سے ہو جائے گی کہ آپ سینہ اور پیٹ، اس کے بیچ میں سمجھے کہ ایک پارٹیشن وال ہے اندر ہمارے جسم میں، جس کو کہ ڈائفرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی یہ جو وال ہے جس کو میں ڈائفرام کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، پارٹیشن وال جو ہے یہ ہمارے سینے کو میدے وغیرہ سے، جو ایبڈومینل کیویٹی ہے اس سے جدا کرتا ہے، اور اس کا فرش ہے. مطلب سمجھیں کہ یہ جو ہمارا سینہ ہے نا، اس کا بیس، اس جو زمین ہے، اس کا فرش جو ہے نا، وہ یہ ڈائفرام ہے. آپ ایک جو اسکیلیٹن ہوتا ہے وہ ذہن میں تو آپ کے آ سکتا ہے نا، کہ جو یس. سینہ اور پسلی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ سمجھے کہ ایک کیج جیسا بن رہا ہوتا ہے نا، ایک چیمبر بن رہا ہوتا ہے. اس کا جو فلور ہے، فرش ہے، وہ یہ ڈائفرام ہے. ٹھیک ہے، اس فلور پر، اس فرش پر، اس ڈائفرام پر دل رکھا ہوا ہے. ہمارا جو دل ہے وہ اس پر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ قلب، یہ دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے تب یہ ایک روشن چراغ کے مانند ہے. کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک تاک ہو اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو. ٹھیک ہے، پھر کیا فرمایا؟ المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ ایک شیشے یعنی فانوس میں ہو. اب ہم سب کا تجربہ ہے کہ اگر چراغ آپ دیکھیں شیشے یا فانوس یا کسی قندیل میں نہ ہو تو چراغ کی جو فلیم ہے نا، جو لو ہے، وہ ادھر سے ادھر بھٹکتی رہتی ہے، منتشر ہوتی رہتی ہے نا. جب چراغ شیشے یا فانوس ہے نا یا قندیل میں ہوتا ہے، لینٹرن میں ہوتا ہے، تو پھر وہ جو فلیم ہے وہ ایک مرکز پر فوکس ہو جاتی ہے، ایک جگہ فوکس ہو جاتی ہے، ایک جگہ قائم رہتی ہے، جس سے روشنی جو ہے نا بالکل یکساں، ہوموجینس، یونیفارمٹی کے ساتھ جو ہے نا اور ہموار طور پر اپنے ماحول میں پھر سرایت کرتی ہے. آل اراؤنڈ ایکول روشنی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اب آگے جو جی ہے نا اس مثال کی اصل فصاحت اور بلاغت آ رہی ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب درئی، فانوس کی کیفیت یہ ہو جیسے چمکتا اور جگمگاتا ستارہ. وہ چراغ جلتا ہو ایسے بابرکت زیتون کے درخت کے تیل سے جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا روغن آپ سے آپ بھڑک اٹھنے کے لیے تیار ہو، چاہے اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو. تو اس زیتون کے درخت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو کہ حبر الامہ کا لقب دیا گیا تھا کہ امت کے عالم،
کا لقب دیا گیا تھا، تو انہوں نے ان کا قول ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا اس زیتون کے درخت کے بارے میں کہ اس سے زیتون کا ایسا درخت مراد ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، یا کسی میدان میں اکیلا تنہا کھڑا ہے وہ درخت، ایسا زیتون کا درخت۔ تو ایسے درخت کو کیوں یہاں بیان کیا گیا؟ ایسے درخت پر آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک مسلسل دھوپ پڑتی ہے، ہر اینگل سے اس پر دھوپ آئے گی نا، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ، چاہے اکیلا کسی میدان میں کھڑا ہے۔ یعنی سورج کی جو حرارت ہے، تمازت ہے، جو تپش ہے، وہ ہر طرف سے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر درختوں کا کوئی جھنڈ ہو تو اگر اس کے شرقی گوشے میں کوئی درخت ہوگا تو شام کی دھوپ اس کو نہیں ملے گی، اور اگر غربی گوشے میں ہوگا تو صبح کی دھوپ سے وہ محروم رہے گا۔ سمجھے؟ تو یہ ہے مفہوم لا شرقیت ولا غربیت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ایسے درخت کے پھل کا تیل نہایت صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور اس میں روشن ہونے کی جو استعداد ہے نا، جو کیپیبلٹی ہوتی ہے نا، وہ بدرجہ تمام اور کمال موجود ہوتی ہے۔ تو آیت کے حصے میں زیتون کے اس درخت کے روغن کی یہ خصوصیت اور کیفیت بیان ہوئی ہے کہ وہ اتنا صاف و شفاف ہے کہ بھڑکنے اور مشتعل ہونے کے لیے بےتاب ہے، مچل رہا ہے، چاہے اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو، لیکن وہ جلنے کے لیے بےتاب ہے۔ اب جو ماڈرن ایج ہے اس میں اگر ہم اس کی مثال دیں تو وہ سمجھے کہ وہ پیٹرول ہے۔ یس، آپ دیکھیں مٹی کے تیل سے بھی دیا جلایا جاتا ہے، یہ لیمپ ہے، لالٹین ہے، تو لالٹین کو دور نہیں رہا ہے نا، لیکن جب تھا تو وہ مٹی کے تیل سے جلائی جاتی تھی۔ سرسوں کے تیل سے بھی دیا جلا لیا جاتا ہے، لیکن ان سب کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، ہاں، اور اس کے لیے پھر آپ کو ایک بتی، سمجھتے ہیں بتی ہو تو اس پر آگ وہ پکڑتی ہے، یعنی فیلمنٹ ہونی چاہیے، کوئی کپڑا چاہیے، تب وہ جلے گا۔ اس کو براہ راست مطلب کوئی سرسوں کے تیل کو آپ جو ہے وہ ماچس دکھائیں تو وہ نہیں جلے گا، یا مٹی کے تیل کو آپ صرف وہ دکھائیں ماچس تو وہ نہیں جلے گا۔ اس کے برعکس پیٹرول کا معاملہ کیا ہے؟ تیزی سے جلے گا۔ پیٹرول کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ماچس اس سے دور بھی رکھی ہے نا، جو میچ سٹک ہے وہ اس سے دور بھی ہے، قریب بھی نہیں آئی، صرف آپ نے جلا کر اس سے دور رکھی ہے پیٹرول سے، لیکن پیٹرول خود آگے بڑھ کر آگ کو پکڑنے اور بھڑک اٹھنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی روغن سے در حقیقت ایک سلیم الفطرت انسان کی مثال دی گئی ہے، جس نے اپنی انسانیت کے جوہر اور اپنی فطرت کی سلامتی کو محفوظ رکھا، اس میں کثافتیں نہیں آنے دی، اس میں امپیورٹیز، اس میں آلائشیں نہیں آنے دی، تو اس میں نہ خواہشات اور شہوات کی آلودگی پیدا ہونے دی، اور نہ جاہلی عصبیتوں کے حجاب طاری ہونے دیے، بلکہ وہ اپنی اصل حقیقت پر طبیعت کی سلامتی اور فطرت کی سلامتی کے ساتھ قائم اور برقرار رہا۔ تو ایسے سلیم الطبع انسان کی فطرت کا یہ صاف اور شفاف روغن بھڑک اٹھنے کو تیار رہتا ہے، اور اگر نور وحی ذرا اس کے قریب آ جائے تو اس کا باطن جگمگا اٹھتا ہے، جیسے سابقون الاولون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے کہ ان کے دل جو تھے وہ نور وحی سے فوراً جگمگا اٹھے تھے، اور ان کی فطرت سلیمہ نے فوراً تصدیق کر دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو در حقیقت یہ مثال ان صدیقین کے ایمان کی ہے کہ جو خود بےتاب ہوتے ہیں کہ جیسے ہی توحید اور رسالت کی دعوت سامنے آئے اسے آگے بڑھ کر فوراً قبول کر لیں۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی آیا تھا نا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ دعوت دے رہا ہے ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، بس ہم ایمان لے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ وہ نور ایمان
جس کے کہ اجزائے ترکیبی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو بیسک انگریڈینٹ ہیں ایمان کے نور کے وہ دو ہیں. ایک نور فطرت جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، جو ہر انسان کے اندر ودیت کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور دوسرا ہے نور وحی. ان دونوں کے کمبینیشن سے بنتا ہے نور ایمان. تو جو اس میں ہم نے کہا کہ جیسے آیت شروع کیا تھا اللہ نور السماوات والارض، تو یہاں پر جو ہے نا وہ ایمان کے نور کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی حقیقت کو اس آیت میں آگے ان الفاظ میں بیان کیا گیا، نور علی نور، نور پر نور. نور کی جمع کیا ہوگی؟ انوار. ٹھیک، تو دو انوار سے مرکب ہو کر مل کر وہ نور ایمان وجود میں آتا ہے، جس سے پہلے انسان کا دل منور ہوتا ہے اور ایک روشن چراغ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. پھر وہ طاق منور ہوتا ہے جہاں پہ کہ وہ چراغ رکھا ہوا تھا، سمجھیں، وہ جو سینہ تھا، ہے نا، وہ منور ہو جاتا ہے، یعنی پورا سینہ روشن ہو جاتا ہے جس کی جانب اشارہ ہے. وہ آتا ہے نا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. پھر ان انوار سے یعنی نور فطرت اور نور وحی سے انسان کا پورا وجود اور اس کی پوری شخصیت منور ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان کا وجود اپنی ذات میں خلق خدا کے لیے نور ہدایت بن جاتا ہے. تو اسی عمل کا سمجھیں کہ بترجہ تمام اور کمال ظہور ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، کہ وہ مجسم نور ہدایت، اور قرآن مجید کے الفاظ میں کیا تھے؟ سراجم منیرا بن گئے. تو اب تک کی جو بات تھی اس کا خلاصہ کیا ہوگا، اس کی سمری کیا ہے کہ ایمان در حقیقت ایک نور ہے جو دو انوار سے مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے جو دو انوار کا. وہ دو نور کیا ہیں؟ ایک نور فطرت، دوسرا نور وحی. ان دونوں کے کمبینیشن سے جو نور علی نور وجود میں آتا ہے، اس کا محل اور مقام ہے انسانی دل. اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان کا باطن، اس کا جو انسائیڈ ہے وہ نور ایمان سے منور ہو جائے گا، تو پھر اس کے آثار اور نتائج ظاہر ہوں گے انسان کے رویے، اس کے طرز عمل میں ریفلیکٹ کریں گے، اس کے اخلاق اور کردار میں، اس کی دلچسپیوں میں، اس کی خواہشات میں، اس کی مشاغل میں. ٹھیک ہے، تو پھر اگلی دو آیات جو ہے نا 36 اور 37، اس میں نور ایمان کے انہی آثار اور مظاہر کا بیان ہے. 36 اور 37 میں کیا فرمایا کہ نور ایمان کی جلوہ گاہیں ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان میں اس کے نام کی تکرار کی جائے. ان میں ایسے جوان مرد صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں کوئی کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کر پاتی. اور اس سب کے باوجود وہ ایک ایسے دن کے تصور سے خوفزدہ رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی. نتیجتاً اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید نوازے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. ان آیات میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اس زمین پر خارجی اعتبار سے یعنی ایکسٹرنل طور پر نور ایمانی کے سب سے بڑے مراکز جو ہے نا وہ مساجد ہیں. صحیح ہے، یہ اللہ کے وہ گھر ہیں جن میں اہل ایمان ہر روز 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، اور نور ایمان کا یہ مرکز ان گھروں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی ان کا ادب اور تعظیم کی جائے، اور اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی اس کے نام کی تکرار کی جائے، ذکر کیا جائے. تو اس حصے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک بہت ہی عمدہ اور پیارا قول ہمیں ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں، اور وہ آسمان والوں کو اسی طرح چمکتی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اس نور ایمان کے جس کا کہ ذکر پہلی آیت میں ہوا تھا، ہم نے کہا تھا نا سب سے بڑے مراکز اللہ کے یہ گھر ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں وہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے بلا شبہ ان کے قلبی اطمینان اور دلچسپیوں کا سب سے بڑا مرکز یہ مسجدیں ہی ہوتی ہیں. تو ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 قسم کے اشخاص وہ ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جبکہ کسی کو بھی کہیں سایہ میسر نہیں ہوگا۔ تو ان میں ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص مسجد سے مجبوراً باہر نکلتا ہے، کیونکہ اس کے گھر بار کی مصروفیت بھی ہیں، کاروبار کی ضروریات بھی ہیں، کہ دیگر اس کی جو ضروری حاجات ہیں اس کے لیے اس کو نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن مسجد کے باہر اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ماہی بے آب، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا گیا ہو، یعنی وہ ایک ضرورت اور مجبوری کے تحت مسجد سے نکلتا ہے، ورنہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور وہ منتظر رہتا ہے کہ جیسے ہی پھر اذان کی آواز آئے تو وہ فوراً لپک کر مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ تو ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا حشر کے میدان میں۔ تو یہاں بلند کرنے کا آمین۔ جو مفہوم ہے نا، اس کے متعلق ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کا مفہوم تعمیر کرنے سے ہے، مطلب تعمیر کے لیے بھی اشارتاً لفظ رفع قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نا، جیسے سورہ بقرہ میں آئے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی، تو وہاں رفع کا لفظ آیا نا، یہاں پہ بھی یہی ہے۔ پھر ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مساجد کی تعظیم اور احترام ہے، یعنی مسجد کو ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے بھی پاک صاف رکھنا، ہر قسم کے لغو کاموں لغو گفتگو سے بھی محفوظ رکھنا۔ تو یہ تو ہے ظاہری تعظیم اور احترام نا، جیسے کہ بیت الحرام کے متعلق جو ہے وہ سورہ بقرہ میں کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور وہاں رکوع و سجود یعنی نماز کے لیے آنے والوں کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ مسجدیں نجاست معنوی کیا ہوتی ہے، یعنی شرک اور بدعت سے بھی پاک ہوں۔ قرآن میں آتا ہے نا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یقیناً مساجد صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر ہم الفاظ کے جو ظاہری پہلو دیکھیں نا، تو اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مسجد کی تعمیر بلند رکھی جائے تاکہ وہ دور سے نظر آئے، اسے بستی میں نمایاں مقام حاصل ہو اور وہ اس بستی کا مرکز معلوم ہو۔ تو عربی زبان جو ہے نا وہ بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے، اور اس کے اکثر الفاظ جو ہے نا یوں سمجھیں کہ ان کے اندر معنی اور مفہوم کا نا ایک خزانہ امبیڈڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ترفع لفظ ہے ٹیکسٹ عربک ٹیکسٹ میں، تو آپ سمجھیں کہ ان میں تینوں مفہوم شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ مسجد کی بنیاد ڈالنا، پھر مساجد کو کی تعظیم اور احترام کرنا، پاک صاف رکھنا ان کو ہر طرح سے، اور تیسرا یہ کہ مساجد کو بلند رکھنا، ایک پرومیننٹ تعمیر ان کی جائے تاکہ وہ دور سے نظر آئے یا بستی کا سینٹر معلوم ہو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں یہ جو آیت ہے 36، اس کے پہلے حصے پر دیکھیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے، ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یہاں پر ہمارے دین کی جو ایک جامع اصطلاح ہے ذکر، اس کا بیان ہو رہا ہے نا۔ اب اس ٹرمینالوجی میں ہر قسم کا ذکر آ گیا ہے، نماز خود ایک ذکر ہے، سورہ طٰہٰ میں آتے نا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر میری یاد کے لیے۔ سورہ ہجر میں کیا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے اتارا ہے یہ ذکر، یعنی وہاں پہ قرآن مجید کو ذکر کہا گیا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہونے کے بان ہیں۔ اس سورہ ہود میں کیا فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اس قرآن میں بلا شبہ الحق اور نصیحت اور یاد دہانی اہل ایمان کے لیے۔ تو یعنی خود قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ذکر بھی ہے اور ذکر کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ پھر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں فرمایا کہ جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کے درس و تدریس، افہام و تفہیم کے لیے، اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت الہی ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرے ڈال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ملائے اعلیٰ یعنی ملائکۃ المقربین کی محفل میں ذکر فرماتا ہے کہ اس وقت
میرے کچھ بندے میرے گھر میں صرف میری کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو ان گھروں کے بارے میں جنہیں اللہ نے بلند کرنے اور ان میں اپنے نام کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، آگے کیا فرمائے؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو ان گھروں میں صبح کے وقت اور شام کے اوقات میں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہاں صبح کے وقت کے لیے لفظ کیا ہے؟ غدو، غدو مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جمع نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ہمیشہ واحد آتا ہے، غدو۔ آصال جو ہے وہ اصیل کی جمع الجمع ہے۔ جمع الجمع کیا ہے؟ جمع کی جمع، سمجھے؟ یعنی اصال اصیل کی جمع الجمع ہے۔ اصیل کی جمع جو ہے نا اصل آتی ہے، اور اس کی جمع اصال، سمجھے؟ جمع الجمع۔ تو ان دو الفاظ غدو اور آصال میں اشارہ ہے اس طرف کہ صبح کے وقت تو فرض نماز ایک ہی ہے، لیکن شام کے اوقات میں یعنی سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے رات کے تاریک ہونے تک 4 فرض نمازیں ہیں، جن کا سلسلہ ظہر کی نماز سے شروع ہو کر عشاء کی نماز پر ختم ہوتا ہے۔ اور اسی کی طرف سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بھی اشارہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، اور فجر کے وقت قرآن مجید کا پڑھنا۔ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس میں ظہر سے عشاء تک فرض نمازیں آ گئیں، اور قرآن الفجر سے مراد صلاۃ الفجر ہے۔ تو اس طرح 5 فرض نمازوں کا ذکر ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے، اور ان تسبیح اور تحمید میں مشغول لوگوں کی اصل شان کیا ہے، وہ آگے بتائیے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور وہ جواں ہمت لوگ جنہیں غافل نہیں کر سکتی کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ پہلے تو ایک بات یہ کلیئر کر لیجئے کہ رجال سے مراد سے مرد ہی نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، بلکہ خواتین بھی شامل ہیں، اور یہاں یہ لفظ جو ہے نا اشارتاً آیا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ باہمت مرد اور عورتیں، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو فزیکلی اینڈ مینٹلی اسٹرانگ ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک بندہ مومن کے لیے آپ دیکھیں نہ معلوم کتنے پریشرز کا اس کو سامنا ہوتا ہے، کتنے ہی ٹیمپٹیشنز ہوتے ہیں جن سے کہ اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے نا۔ لہذا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے کے لیے بڑی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے، بہت اسٹرانگ ول پاور ہونا چاہیے، ورنہ کہیں تجارت انسان کو غافل کر دے گی اور کہیں کوئی نفع بخش سودا اپنے اندر گم کر لے گا۔ علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو ایک خدا سے نا آشنا انسان دنیاوی مصروفیتوں اور دلچسپیوں میں گم ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کا دل نور فطرت اور نور وحی سے منور ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پر حقیقتاً اور واقعتاً ایمان لے آتے ہیں، تو ان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے پھر یہاں پر ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ان باہمت لوگوں کو غافل نہیں کر پاتی کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ تجارت عام ہے اور بے خاص ہے۔ اسے آپ دیکھیں بے کا لفظ جو ہے وہ تجارت کے تو ہم معنی کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے نا، ون دا سیم تھنگ، لیکن یہاں پہ ان دونوں کو ایک تجارتوں ولا بیع واو کے ساتھ ایک حرف عطف کے ساتھ سیپریٹ کیا گیا ہے۔ یہ عطف الخاص علی العام کی ایک مثال ہے، بس کام سے گزار لیں اس کو۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بیع جو ہے اس میں فوری طور پر کوئی منفعت کوئی فائدہ پیش نظر ہوتا ہے، جیسے کوئی خرید و فروخت، یا سمجھے کہ وہ ون ٹائم ٹرانزیکشن، کوئی انسٹنٹینس لین دین کی بات ہو رہی ہے، وہ بیع، ٹھیک ہے۔ جبکہ تجارت وہ تو ایک وسیع تر ٹرمنالوجی ہے اور اس کا سلسلہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس میں غیر محسوس طور پر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں مضمون کی مناسبت سے تجارت پر بیع کا جو ہے نا وہ ایک عطف کے ساتھ اس کو الگ کیا گیا، اس لیے کہ جب کوئی سودا ہو رہا ہوتا ہے
تو انسان محسوس کرتا ہے کہ سودے میں مجھے فوری طور پر کتنا نفع حاصل ہونے کی توقع ہے. نیچرل فیلنگ ہے نا. لہذا یہ وسوسہ دل میں پیدا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہوگی کہ اگر اذان کی آواز آ گئی ہے تو کیا ہوا، ذرا یہ سودا تو کمپلیٹ ہو جائے نا، پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو مسجد کی جانب روانہ ہو جاؤں گا. اگر جماعت چلی بھی جاتی ہے بالفرض تو میں علیحدہ نماز پڑھ لوں گا، اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے. لیکن اس وقت یہ سودا چھوڑنا جو ہے یہ تو بالکل گھاٹے کا معاملہ. لیکن ان باہمت لوگوں کا جن کے لیکن ان باہمت لوگوں کا جو مضبوط قوت ارادی رکھتے ہیں کہ جن کے قلوب، جن کے دل نور فطرت اور نور وحی سے روشن ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتے. اور اس موقع پر سورۃ المنافقون میں جو آیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے اہل ایمان تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے گا تو یقیناً وہی خسارے میں رہنے والا ہے. تو اگر ان میں انوالو ہو کر، ان میں منہمک اور مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو جان لو کہ یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے. تو ان باہمت لوگوں کو، ان مضبوط قوت ارادی رکھنے والوں کو کوئی تجارت و خرید و فروخت نہ ذکر الہی سے غافل کر سکتی ہے، نہ ہی نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے روک سکتی ہے. تو نہ انسان دنیاوی مصروفیات میں اتنا گم ہو جائے کہ اقامت صلاۃ کا اہتمام نہ رہے، اور نہ مال کی محبت اس پر اتنی غالب آ جائے کہ زکوٰۃ ادا کرنی بھی وہ اس کو دو بھر نظر آنے لگے، مشکل نظر آنے لگے. تو یہاں پہ یہ چیز بھی کلیئر کر لیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ تو دراصل قلب اور نفس پر سے مال کی محبت کی گرہ کھولنے کا ذریعہ ہے نا. سمجھے کہ یہ تو فرض ہے نا، دس از، سمجھے کہ کمپلسری، دس از دا بیئر منیمم، یو شوڈ ڈو اٹ. ٹھیک ہے، ورنہ تزکیہ نفس کے لیے تو نہ صرف یہ کہ ہر سال نصاب کے مطابق زکوٰۃ تو دینی لازم ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ نے بنی نوع انسان کی جو حاجت روائی اور مشکلات رفع کرنے کے لیے نفلی صدقات کا اہتمام بھی لازمی کرنا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مستحقین کا حق ہے. اور پھر بطور گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بر، سورہ بقرہ کی آیت 177 کا حوالہ دیا، جن سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں نا. اور وہاں پہ کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور حقیقی نیکی اس کی ہے جس نے دیا مال اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سائلوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ. تو آپ دیکھیں زکوٰۃ تو الگ بات آ رہی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا کہ مساجد سے اتنی محبت اور ذکر اور شغل جو ایک کنٹینیوٹی ہے، اور صلاۃ اور زکوٰۃ کو لازم و ملزوم کرتے ہوئے، اتنی اچھی کوالٹیز رکھتے ہوئے، یہ جو مضبوط قوت ارادی رکھنے والے لوگ ہیں، باہمت لوگ ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں اپنی دینداری کا کوئی تکبر، کوئی عجب، کوئی خود پسندی، یہ کوئی گھمنڈ نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ان تمام حسنات اور اعمال صالحہ کے اہتمام کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. یعنی وہ خوف زدہ رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، دہشت زدہ رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس کی ہولناکی کا یہ عالم ہے کہ اس دن دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے، یا سمجھیں کہ ایک استعارہ ہے قیامت کی ہیبت اور اس کے شدائد اور مصائب کے لیے، کہ اتنی شدت اور اتنی مصائب سے بھرپور وہ دن ہوگا کہ اس دن دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی. جس کے بارے میں سورہ مزمل میں کیا فرمایا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کہ باہمت لوگ اللہ سے لو لگانے اور ہر دم اس کی یاد کا
یاد کو لازم و ملزوم کرنے کے باوجود اس دن کے تصور سے لرزاں اور ترساں خوفزدہ رہتے ہیں جس دن ہر ابن آدم اللہ کی عدالت میں محاسبے کے لیے کھڑا ہوگا. ہاں، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہر انسان اکیلا اکیلا کھڑا ہوگا. پھر آگے کیا فرمایا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے ان کے بہترین اعمال کی. اب یہاں پر جو لیجزیہم جو لام آیا ہے، لام زیر لی، یہ تو ویسے حرف جر ہے نا لیکن اسے لام عاقبت کہا جاتا ہے. یعنی کہنا یہ مقصود ہے کہ اصحاب ایمان اور یقین کی ان کیفیات کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے گا. اب قرآن حکیم کے اکثر اسکالرز نے احسنہ کی نسبت جزا سے قائم کے لیے یجزیہم اللہ احسن، ٹھیک ہے، یعنی اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہت عمدہ، اعلیٰ اور احسن جزا دے گا. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ احسنہ کا تعلق ما عملو سے ہے. احسنہ ما عملو آیا نا، اس سے ہے تعلق، اس لیے کہ قرآن حکیم کے بعض دوسرے مقامات پر آپ دیکھیں کہ اعمال صالحہ کی جو آخرت میں جزا ہے نا، اس کے ذکر میں احسنہ کے ساتھ حرف جر بھی آیا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے اجر کا فیصلہ اور ان کے مرتبے اور مقام کا تعین ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے کرے گا. اس لیے کہ اچھے سے اچھے انسان کے بھی آپ دیکھیں کہ تمام اعمال جو ہے نا وہ برابر تو نہیں ہوتے اور ایک یونیفارمٹی کے ساتھ تو نہیں کیے جاتے نا، ان میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ، کچھ فرق تو ہوتا ہی ہے. پھر یہ کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں. عربی زبان کا مشہور قول ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، یعنی انسان دو چیزوں کا پتلا ہے، اس سے غلطی اور خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے اور بھول چوک تو اس کی جبلت اور خمیر میں شامل ہی ہے. تو لہٰذا اس کے معنی یہ ہے کہ ان اعمال میں سے جو بہترین اور جو چوٹی کے اعمال ہوں گے نا، جو بیسٹ ہوں گے، جو ان کے اعتبار سے حساب لگایا جائے گا، ان کی جزا ان کے اعلیٰ ترین اعمال کی مناسبت سے ترتیب ہوگی. کم تر درجے کے اعمال جو ہے نا وہ تو نظر انداز کر دیے جائیں گے، اور جو کوتاہیاں خطائیں ہوں گی انہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور رحیمی سے ان کے نامہ اعمال میں سے حذف کر دے گا، omit کر دے گا. یعنی اپنی شان ستاری سے اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے گا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیا تھا نا، لا اکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا. جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دنیاوی زندگی کے دوران ان کے دامن کردار کے داغ دھبے دھو دے گا، ان کے نفسوں کا تزکیہ فرما دے گا، اور یہ بھی کہ آخرت میں ان کے نامہ اعمال کی سیاہی کو دھو دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً ان کو باغات میں داخل کر دوں گا جس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. کہ جیسے سورہ ہود میں آیا تھا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً بھلائیاں برائیوں کو محو کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. لہٰذا ان باہمت لوگوں کا آخرت میں جو مقام اور مرتبہ فکس ہوگا، معین ہوگا، وہ ان کے اعلیٰ اور احسن اعمال کی نسبت اور مناسبت اور اعتبار سے ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ایک یہ اصول آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ جیسے اجرت جو ملتی ہے، جو تنخواہ ملتی ہے نا، وہ محنت اور مشقت کی اکارڈنگلی ملتی ہے، اس کی نسبت سے ملتی ہے. اسی طرح آخرت میں اجر اور جزا کا معاملہ تو اعمال صالحہ کی مناسبت سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ اعلیٰ ترین اعمال ہی کی مناسبت سے ہو. اس پر مزید ہے وہ فضل جو اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے عنایت فرمائے گا. اسی لیے فرمائے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا. اور واضح رہے کہ یہ فضل کسی محنت کا صلہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی دین ہے. لہذا یہ کسی حساب کتاب کی پابند نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی شان ہے، جود و سخا کا اظہار ہے. اسی لیے فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. یعنی اس کا فضل اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ ریجوائن کیجئے، پھر ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں. پلیز ریجوائن.
جی سورہ نور کی 5 رکوع پر ہم بات کر رہے ہیں. ایک بندہ مومن کے سیرت اور کردار کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے، کہتے ہیں نا کہ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے. تو جی بندہ مومن کے جو سیرت اور کردار کی تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ جدوجہد، کوشش، محنت، کشمکش، تصادم، صبر، ثابت قدمی، ایثار، قربانی، جہاد، قتال، یہاں تک کہ جان کا نذرانہ پیش کر دینا، ہے نا. اب اسی تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ مساجد کے ساتھ ایک قلبی انس، ذکر الہی کا دوام، اس پر قائم رہنا، ان کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر مشتمل ہے، اور اس میں ذوق و شوق، ذکر اور تذکیر اور انابت، اطاعت پر سمجھے کہ سونے پر سہاگا ایک چیز ہوتی ہے، خوف اور خشیت الہی. ٹھیک ہے، یہ دوسرا اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہے، یہ دوسری تصویر کا رخ ہے. تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، تصویر کا صحیح تصور ان دونوں رخوں ہی سے مکمل ہوتا ہے. اگر آپ تصویر کا ایک رخ دیکھیں تو آپ جو ہے وہ اور کوئی فیصلہ لیں اگر آپ، تو آپ پھر فیصلہ صحیح نہیں لے رہے ہوں، کیونکہ آپ نے دوسرے طرف تو دیکھا ہی نہیں. جی اسی طرح اگر بندہ مومن کی شخصیت کا بھی صرف ایک رخ سامنے رہے گا تو اس کی شخصیت بھی پھر ایک رخ پر ہی ہوگی، ون سائیڈڈ ہوگی. ٹھیک ہے، اور اسی کا اظہار جو ہے نا آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. کہ کوئی جو ہے وہ ایک اینگل کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ کسی نے اگر مسجد میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا تو اتنا ڈیووٹ ہو گیا کہ باقی چیزوں سے فارغ ہو گیا. کسی نے جو ہے وہ جہاد اور قتال کو پکڑ لیا. میڈم لوگ بولے نہیں اپنے آپ انل کو منکر کرنے نہیں دیتے، جی نہیں انل جہاد، منکر نہیں کرنے دیتے. جی بالکل. تو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ سب چیزیں جو ہے نا تصویر کے دونوں رخ جو ہے نا وہ ساتھ لے کے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں ایک بندہ مومن کو. پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک اینگل کو پکڑا تو دوسرے کو چھوڑ دیا، ایک پہ اتنا فوکس ہوا کہ پتہ ہی نہیں کہ دوسرا بھی کرنا ہے. ہاں جی اصل میں ایک مرد مومن یا جو ایک انسان مطلوب ہے، ہاں جیسی شخصیت اسلام چاہتا ہے، ہاں تو جو مطلوب انسان ہے اس کی شخصیت کے دونوں رخ ریکوائرڈ ہیں، مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی شخصیت میں یہ دونوں رخ بیک وقت موجود ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں دونوں رنگ بتمام و کمال اور بیک وقت نظر آتے ہیں، اور اس کی گواہی ان کے دشمنوں تک نے دی. عربی کا مشہور قول ہے نا کہ اصل فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے. تو ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب سلطنت کسریٰ سے ایک مسلح تصادم ہوا تو ایرانی افواج کے جاسوسوں اور مخبروں نے مسلمان افواج کا خوب اچھی طرح جائزہ لے کر اپنے سپہ سالار کو جو رپورٹ دی تھی، ان کے الفاظ بہت جس کو کہنا چاہیے کہ ان پہ غور قابل غور الفاظ ہیں جن پر کہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ کیسے ہیں مسلمان فوج کے لوگ. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یعنی عجیب لوگ ہیں کہ دن میں یہ شہ سواروں کے روپ میں نظر آتے ہیں، گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھے ہوئے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہیں، اور رات کے وقت یہی لوگ راہب بن جاتے ہیں اور مسلوں پر کھڑے نظر آتے ہیں. ان کے آنسوؤں سے ان کی سجدہ گاہیں جو ہیں تر ہو جاتی ہیں، اسی طرح اپنے رب کے حضور رو رو کر اپنی راتوں کا بیشتر حصہ گزار دیتے ہیں. تو بس ایک بندہ مومن کی مکمل شخصیت یہی ہونی چاہیے، یہی کمبینیشن ہونا چاہیے، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار. پھر ہم اس رکوع کی جو آخری 2 آیات ہیں نا
اب اس پر غور و تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں والذین کفروا اعمالهم کسراب، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے دشت بے آب میں سراب. سراب یعنی دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو نہیں پاتا اسے کچھ بھی، البتہ اللہ کو اپنے پاس موجود پاتا ہے جو اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. یا ان اندھیروں کے مانند جو کسی گہرے سمندر میں ہوں، جنہیں ڈھانپے ہوئے ہو موج اور اس کے اوپر ایک اور موج، اور اس پر سایہ کیے ہوں بادل، یعنی تاریکیاں ہیں تہ بتہ. جو وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جسے اللہ ہی روشنی عطا نہ فرمائے تو اس کے لیے تو کوئی روشنی نہیں. دیکھیں ترجمے سے ہی بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان آیات میں جو ہے نا کفر کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے دو مثالیں بیان کی گئی ہیں. اور یہ بھی بالکل وہی اصول ہے جو عربی کا ایک مشہور قول ہے نا کہ چیزیں جو ہے نا اپنی ازداد یعنی اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. اشیاء کی صحیح معرفت ان کے ازداد یا ان کے اپوزٹس کے حوالے سے ہوتی ہے. یعنی کسی شے کی حقیقت کو ایک تو آپ خود اس شے پر غور و فکر کر کے سمجھ سکتے ہیں، دوسرے اس طور پر کہ اس چیز کی جو اپوزٹ ہے، اس کی جو ضد ہے، اس پر غور کیا جائے اور اس کی حقیقت کو سمجھا جائے، تو اس سے بھی اس شے کی حقیقت پر روشنی پڑے گی اور وہ اور زیادہ جو ہے نا واضح ہو کر آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے ہم جانتے ہیں کہ دن کی اصل حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر رات کے کنٹراسٹ میں دیکھا جائے دن کو تو اور کلیئرٹی آ جاتی ہے نا. اسی طرح روشنی کی حقیقت تاریکی کے مقابلے میں جب آپ کنٹراسٹ کرتی ہیں تو وہ زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے. اسی طرح ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک طرف تو سورہ نور کی آیت 35 ہم نے کہا نا اس میں نہایت بہت ہی فصیح اور بلیغ مثال سامنے آ چکی ہے ہمارے، جس میں ایمان کو ایک نور سے تشبیہ دی گئی ہے نا، جو مرکب ہے دو انوار سے. انوار کیا ہے؟ ایک نور فطرت اور دوسرا نور وحی. ان دونوں کی کمبینیشن سے نور ایمان وجود میں آتا ہے، جس کا کہ محل اور مقام ہے انسانی دل. ٹھیک. اس کے بعد آیات 36 سے 38 میں ایمان کے اس نور باطنی کے انسانی شخصیت کے جو ظاہر ہونے کی صورتوں میں سے ایک کو نہایت فصیح اور بلیغ الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے نا. اب اسی حقیقت ایمان کو مزید اجاگر کرنے کے لیے آیات 39 اور 40 میں ایمان حقیقی کے نور سے محروم انسانوں کی شخصیت کی جھلک دو مثالوں کے کانٹیکسٹ میں بیان کی گئی ہے. قرآن کا تو یہی طریقہ ہے نا کہ فوراً اگر جنت کی بات کی جا رہی ہے تو فوراً جہنم کا بھی ذکر آتا ہے کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. ٹھیک ہے. تو ابھی مومن کی بات آ رہی تھی، مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، اب کفر کی مثال بیان ہو رہی ہے تاکہ آپ کمپیئر اور کنٹراسٹ کر لیں. ہاں تو اگر صرف ظاہر ہے کہ ان مثالوں میں سے پہلی مثال میں کچھ روشنی اور تاریکی کے بین بین کی کس کیفیت سامنے آتی ہے، جبکہ دوسری جو مثال ہے، یہ جو 39 اور 40 آیات کی میں بات کر رہی ہوں، دوسری مثال میں تاریکی جو ہے نا اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے. تو اگر غور سے جب دیکھا جائے، مشاہدہ کیا جائے، تو ان ظاہری الفاظ کے پردوں میں نا ہدایت اور حکمت کے نہایت قیمتی موتی ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں. جی. یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایمان کی مثال میں بھی قانونی نہیں حقیقی ایمان کی کیفیت بیان کی گئی ہے نا، اسی طرح یہاں کفر سے مراد قانونی اور ظاہری کفر نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی کفر ہے. کہیں ہم یہ گمان کر لیں کہ بھئی یہاں تو صرف غیر مسلموں اور کھلے کافروں کے متعلق بات ہو رہی ہے اور ہم مسلمانوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم اپنے کان ذہن سب بند کر کے بیٹھ جائیں. اگر یہ گمان اور یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی تو پھر ان آیات میں قرآن حکیم کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے نا اس سے ہم محروم رہ جائیں گے. آئی ہوپ اٹس کلیئر کہ جس طرح قانونی ایمان کا تعلق صرف قول سے ہے، ہاں اگر آپ کو اپنے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھنا ہے تو آپ کلمہ پڑھ لیں تو آپ مسلمان کہلائیں گے لیگلی، ہے نا. اور
اس کی اساس، اس کی بنیاد شہادت پر ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور حقیقی ایمان کا تعلق وہ کس سے ہے؟ تصدیق بالقلب سے ہے، اور وہ ریلیٹڈ ہے یقین قلبی سے، کہ دل آپ کا ٹھکا ہوا ہو، ہے نا۔ اسی طرح کفر کی بھی دو قسمیں اور دو درجے ہیں، ایک قانونی کفر اور ظاہری ہے، یعنی کلم کلا انکار، اور ایک کفر باطنی اور مخفی ہے، یعنی ظاہر میں تو اقرار ہے لیکن باطن میں انکار چھپا ہوا ہے، تو قول کے مطابق عمل پھر موجود نہیں ہے۔ اس حقیقی کفر کے بارے میں جو اسکالرز کہتے ہیں نا، یہ ایک فریز کہتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، یعنی انسان کا جو وقت بھی غفلت میں گزرتا ہے نا، وہ ایک قسم کے کفر میں گزرتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے وہ شعر نہیں علامہ اقبال کا دیکھا، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تو اگر کوئی مسلمان غفلت کے عالم میں ہو، اللہ کو بھولے ہوئے ہو، اللہ سے حجاب میں ہو، اللہ سے سمجھے کہ وہ ایک پردے میں آ گیا ہو، تو یہ گمشدگی کی کیفیت ہے جو ایک قسم کا کفر ہے۔ اگرچہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کفر ہی کی ایک ٹائپ ہے۔ مزید آپ دیکھیں کفر کے ایک معنی ناشکرہ پن بھی ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں وہی مراد ہو۔ جی یہاں کفر کے لیے جو مثالیں بیان ہو رہی ہیں نا، وہ کفر حقیقی اور ایکچوئل کفر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف قانونی کفر یا فقہی طور پہ کفر کی بات نہیں کی جا رہی، یہ وہ باطنی کیفیت ہے جس میں انسان کا دل ایمان کے حقیقی نور اور حقیقی روشنی سے محروم ہو، قطع نظر اس سے کہ ظاہری اور قانونی طور پر مسلمان ہو یا کلم کلا بھی کفر کا اظہار کرو، ریگارڈلیس آف دیٹ۔ اب اس کفر حقیقی اور جو ایکچوئل کفر ہے، اس کی دو کیفیات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص ایمان حقیقی کے جو لوازمات ہیں، یعنی اللہ کی ہستی اور توحید کے یقین، اس کے ساتھ خلوص اور اخلاص کے تعلق، آخرت کے یقین اور آخرت میں فلاح کے حاصل کرنے کے جذبے سے تو بالکل ہی محروم ہے، لیکن کسی دوسرے جذبے یا سبب سے کوئی نیکی، کوئی بھلائی اور کسی نہ کسی قسم کا کوئی رفع عام ہے نا، خدمت خلق کا کام کر رہا ہو، سمجھ آئی؟ جیسے کسی نے کوئی یتیم خانہ کھلوا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ہاسپٹل یا کوئی کلینک بنا دیا، یا کوئی ہوتا ہے نا خدمت خلق کے کوئی رفاہی مقصد کے لیے کوئی فاؤنڈیشن قائم کر دی ہو، یا کوئی خیراتی ادارہ قائم کر دیا۔ اگر یہ سارے کام اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی فوز اور فلاح کے حصول کے جذبے کے سوا کسی اور جذبہ محرکہ یا کسی اور موٹیویٹنگ فیکٹر کے تحت کیے ہیں، تو ان اعمال کی حقیقت پہلی مثال میں بیان ہوئی ہے جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، والذین کفروا اعمالهم کسراب، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے دشت بے آب میں سراب، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک نہایت فصیح اور بلیغ مثال ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں یہ بات تو معروف اور معلوم جانی مانی ہے کہ ایک لک و دک صحرا، ایک چٹیل میدان اور وسیع و عریض ریگستان میں ریت کا ایک حصہ اس طرح چمکتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو پانی نظر آتا ہے، اور پیاسا اسے پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا اور لپکتا ہے۔ جو لفظ ہے نا ظمآن، ظمآن یہ ایگزیجریشن ہے، ہاں فعلان کے وزن پہ ہے نا، جیسے رحمان ہے، رحمان کا مطلب یعنی وہ ہستی جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہو، تو ظمآن کے معنی ہوں گے وہ شخص جو پیاس سے مرا جا رہا ہو، اتنی شدت کی پیاس ہو، ٹھیک ہے۔ اسے ریگستان میں دور سے پانی نظر آ رہا ہے، اگرچہ وہ پانی نہیں ہے، محض سراب ہے نا، لیکن وہ اسے پانی سمجھ کر جس طرح بھی ہو گھسٹتا ہوا سسکتا ہوا وہاں پہنچتا ہے، لیکن وہاں کیا صورت پیش آتی ہے؟ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ سراب کے پاس پہنچتا ہے تو نہیں پاتا اسے کچھ بھی۔ اب اس کی حسرت کا اندازہ کیجیے، تو گھسٹتا ہوا سسکتا ہوا پانی کی امید میں وہاں پہنچتا ہے تو اس کو پانی نہیں ملتا، جبکہ وہ وہاں موت کو اپنا منتظر پاتا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ موت تو در حقیقت ایک کوریڈور ہے جس سے گزرنے کے بعد
اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے کہ اس سے گزرنے کے بعد اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اکاؤنٹیبل ہونا ہے. تو فرمایا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور وہ وہاں اللہ کو موجود پاتا ہے، پس وہ اس کا حساب چکا دیتا ہے. تو اس آیت کے اس پورے حصے کا جس کا بھی ہم نے دیکھا، مطالعہ کیا، اس کے مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ایسا شخص جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا، اس کو تو گمان یہ ہوگا کہ میں نے تو دنیا میں بڑے نیک کام کیے تھے، میں نے تو خیراتی ادارے قائم کیے، میں نے فاؤنڈیشن قائم کیے، میں نے یتیم خانے، شفا خانے، کتنے ٹرسٹ چلا رہا تھا، میں اسپتال بنوائے، کتنے تو میں نے خدمت خلق کے کام کیے تھے، میں نے ان اداروں کی بلا معاوضہ اعزازی طور پر بے شمار خدمات انجام دی تھی. لہٰذا اسے ان اعمال پر بہت کچھ تکیہ ہوگا، ان کا سہارا ہوگا. لیکن جیسے ریگستان میں دور سے چمکتی ہوئی ریت پیاسے کو پانی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ سراب کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی جب ایسا شخص اللہ کی عدالت میں محاسبے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا ہوگا، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ چونکہ ان اعمال کی بنیاد ایمان پر نہ تھی، بلکہ وہ نور ایمان سے خالی اور محض ریاکاری کے جذبے کے تحت، شہرت، ناموری کے حصول کے لیے، کسی دنیاوی فائدے کی مصلحت کے تحت، یا انکم ٹیکس بچانے کے لیے، یا الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے، یا سوشل کانٹیکس بلڈ کرنے کے لیے کیے گئے تھے. لہذا ان کی آخرت میں کوئی وقت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ کوٹے سکے. تو یہ تمام اعمال وہاں سراب ثابت ہوں گے، جیسے دور سے چمکتی ہوئی ریت پانی نظر آتی ہے جبکہ حقیقت میں پانی موجود نہیں ہوتا، ویسے ان کے یہ اعمال جو ظاہری صورت کے اعتبار سے نیکی اور خیر کے اعمال نظر آتے ہیں، آخرت میں لا حاصل اور بے نتیجہ رہیں گے. وہ اللہ ان کا حساب چکا دے گا. اس کی تو شان یہ ہے واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. اللہ کو حساب چکانے میں کوئی دیر نہیں لگی. اللہ تعالیٰ کا تو ایک صفاتی نام ہے نا، الحسیب. وہ قیامت کے دن ہر انسان کی دنیاوی زندگی کے تمام اعمال ہی نہیں بلکہ اس کی نیتوں اور اس کے ارادوں اور اس کے پیچھے جو موٹیویٹنگ فیکٹر تھا نا، جو محرک جذبہ محرکہ یا جو محرکات عمل تھے، ان کا بھی پورا حساب لے لے گا. سب چیزوں کو ٹیلی کیا جائے گا تو میچ ہو رہی ہیں یا نہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی جمع تفریق کی ضرورت نہیں ہوگی جو ہمیں ہوتی ہے. اس کے کمپیوٹرز کا کوئی تصور انسان کر ہی نہیں سکتا. سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے نا. جب اعمال نامہ سامنے آئے گا تو مجرم لرز اٹھیں گے اور کیا کہیں گے؟ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہماری شامت، یہ اعمال نامہ کیسا ہے؟ اس نے تو کسی چھوٹی بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں کہ جس کا احاطہ نہ کیا ہو. تو اس میں تو باریک ترین تفصیلات کو بھی نہیں چھوڑا گیا، چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی بات بھی اس میں موجود ہے، اور یہ بڑی سے بڑی بات کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہو. یہی بات سورہ زلزال میں فرمائی گئی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کسی کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو کوئی کسی ذرے کے ہم وزن بدی کمائے گا تو اسے بھی دیکھ لے گا. تو آیت بر میں تو ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ حقیقی نیکی کیا ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. بلکہ حقیقی نیکی اس کی جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر. یعنی کوئی عمل جس کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے وہ حقیقتاً نیکی نہیں ہے، چاہے بظاہر وہ نیکی کا کتنا ہی بڑا عمل نظر آتا ہو. یہاں تک کہ نماز، روزہ اور صدقہ خیرات تک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ان کا مقصد ریاکاری ہو اور یہ کام شہرت کے حصول کے لیے، لوگوں پر اپنی دینداری کا دھونس جمانے کے لیے کیے جائیں تو یہ عین شرک قرار پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے صدقہ و خیرات کیا دکھاوے کے لیے تو وہ شرک کر چکا. یعنی اگر اعمال کی بنیاد ایمان حقیقی پر ہے اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا طلبی کے جذبے کے تحت صادر ہوئے ہیں، تب تو وہ واقعتاً نیکی قرار پائیں گے، اور پھر انتے ہیں اجر و ثواب بھی واجب ہوگا. ان ادر ورڈز ان کی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی حیثیت محض سراب کسی ہے.
تو قرآن مجید میں 2 اور مقامات پر بھی نا یہ مضمون بہت نہایت ہی سمجھنے کے خوبصورت مثالوں کے کانٹیکس میں بیان ہوا ہے. ایک تو سورہ نور کے بعد جو سورہ فرقان ہے نا، اس میں فرمایا وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. اور جنہیں یہ لوگ بڑے بڑے عمل سمجھ رہے ہیں اور جن پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ان کے ان اعمال کی طرف بڑھیں گے اور انہیں غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے. تو نقشہ بالکل وہی ہوگا جیسے ٹھوکر مار کے کسی چیز کو، مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے اس پر آپ ٹھوکر مار کے ہوا میں اڑا دیں، اس لیے کہ ان کے اعمال کی بنیاد ایمان پر نہ تھی اور وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں کیے گئے تھے. عمل، ایک اچھا عمل، صالح عمل بنتا ہی للہیت کے ذریعے ہے، جب آپ اس کو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اونلی فار اللہ. ایک اچھے عمل میں وزن پیدا ہی ہوتا ہے للہیت کے ذریعے. اور دوسری مثال جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، جنہیں اپنے رب پر ایمان میسر نہیں ہے، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں اس راگ کے مانند ہیں جیسے کسی جھکڑ والے دن تیز ہوا اڑا کر لے جائے. تو ان کے لیے نہ کوئی جماؤ اور ٹھہراؤ ہے، نہ کوئی ثبات ہے، نہ دوام ہے، کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں. آگے فرمایا وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے. ذالک هو الضلال البعید، یعنی جسے اپنی کمائی اور کسب سمجھ رہے ہوں گے اور اس پر جو ثواب کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے، تو اس میں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آ سکے گا. اور واقعی میں یہ ہے کہ یہی ہے بہت دور کی گمراہی اور سب سے بڑی محرومی اور ناکامی. تو کفر کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان حقیقی ایمان سے محرومی کے باعث خلوص اور اخلاص سے تو دامن اس کا خالی ہو، ہاتھ خالی ہو، لیکن ضمیر جو ہوتی ہے نا، ضمیر کی بے چینی کے، جو بے چین ضمیر ہے نا، اس کو جھوٹا اطمینان فراہم کرنے کی غرض سے یا شہرت اور عزت کے حصول کی خاطر یا کسی اور دنیاوی فائدے اور مصلحت کے لیے نیکی کے کام سر انجام دے رہا ہوں. تو اس آیت میں یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ ایسی نیکیاں، اس قسم کے اعمال کیا ہیں، وہ ایک سراب کا درجہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سراب کے دھوکے میں گرفتار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ حقائق سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور فکر و نظر کی سطح پر مختلف تاریکیوں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ان تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا ان حضرات کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے بہرور فرمایا ہوا. جیسے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا، وہی اللہ جو اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی روشن آیات نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں کفر اور ناشکری کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے. اب جن کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں اور جن کو بھی نور ایمان کی کوئی رمق میسر آ گئی ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو ایمان، حقیقی ایمان کی دعوت دیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. لہٰذا اگر ایمان حقیقی کی روشنی کسی کو میسر آ گئی ہے تو اس کو عام کرنا اور اسے زیادہ سے زیادہ انسانوں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ کام اس پر واجب اور فرض ہے. اب کفر کا جو آخری اور انتہائی درجہ ہے نا، یہ کفر کا جو دوسرا یعنی آخری اور انتہائی درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان سے محرومی پر بالکل سمجھے کہ ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہو اور نیکی اور بدی کی تمیز بھی سرے سے ختم ہو چکی ہو. اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ افسوس کے اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ بالکل جیسے وہ وہاں پہ ایمان کی کیفیت بتا ہے، نور و نلا نور، اس کا بالکل اپوزٹ کہ اندھیرے پر اندھیرے. تو اب کیا ہوگا؟ انسان کی شخصیت و کردار میں نفس پرستی کے سوائے اور کچھ نہیں رہے گا. نیکی اور بھلائی ایک جس کو سمجھنا چاہیے نا کہ ایک کوٹنگ کے طور پر بھی، جو کہ اس سے پچھلی والی جو مثال تھی اس میں تو تھی نا
کہ سپرفیشلی کوئی دنیاوی غرض سے اچھے کام کر تو رہے تھے، لیکن ان میں تو وہ بھی نہیں ہوگی. ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ تیسری مثال جو ہے نا، اس میں انتہائی کیفیت بیان ہوئی کہ روشنی کی کوئی ایک کرن بھی موجود نہیں، بلکہ انتہائی تاریکی اور تہ پر تہ ظلمتیں اور اندھیرے ہیں. یعنی مکمل خود غرضی اور خواہشات اور شہوات ہی کی پیروی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ صرف اور صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا ہے. کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی اور دکھاوے کا خیر بھی موجود نہیں، اور کوئی بھلائی، خواہ وہ کوئی ایک سپرفیشل لیئر کے طور پر ہی ہو، دکھاوے کی ہو، اس کی بھی کوئی کرن سیرت اور کردار میں نظر نہیں آتی. تو یہ گویا سمجھیں کہ دلالت، گمراہی اور گراوٹ کی آخری انتہا ہے. This is the limit. یہ وجہ ہے کہ اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں. اس ظلمت، یہ جو ٹوٹل اندھیرا ہے، ایبسلوٹ اندھیرا، تو اس کے لیے جو مثال یہاں دی گئی ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک فرینچ وہ تھا نیول آفیسر، وہ اسی کی بنا پر نا ایمان یافتہ ہو گیا اس آیت کے حوالے سے، اس لیے کہ اس نے تحقیق کی تو اس کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی سمندری سفر نہیں کیا. جبکہ اس مثال کے بارے میں اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ مثال صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس کی بیشتر زندگی سمندر کے سفر میں گزری ہو. وہ خود نیول آفیسر تھا، تو وہ تو اس کو ایکسپیرینس کر چکا تھا نا، اور اسے گہرے سمندر میں اکثر طوفانوں سے سابقہ درپیش آیا ہو، اور اسے وہ کہتا ہے کہ ذاتی تجربہ جب تک کسی کو نہیں ہو کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جبکہ موجوں پر موجیں چڑھی چلی آ رہی ہوں اور اوپر گہرے بادل بھی ہوں کہ ستاروں کی کوئی چمک بھی پانی میں ریفلیکٹ نہ ہو رہی ہو، تو ایسی مکمل تاریکی کا کوئی تخیل اور تصور کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ مثال اور یہ جو اگزامپل یہاں دی گئی ہے، تو یا تو وہی شخص دے سکتا ہے جسے پریکٹیکلی کسی اندھیری رات میں جبکہ گہرے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، سمندر میں کسی طوفان سے سابقہ پیش آیا ہو، اور پھر وہ اپنے اس چیز کو بیان بھی کرے بہت زیادہ الیبوریٹ انداز میں، جیسے کہ یہاں قرآن کی آیت میں بیان ہوا ہے. یا پھر ایسی مثال اور تشبیہ جو ہے نا صرف اللہ ہی بیان کر سکتا ہے جو کل کائنات کا خالق اور مدبر ہے. لہذا اس فرینچ نیول آفیسر نے تسلیم کیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وہ ایمان لے آیا. اب جو یہ مثال بیان کی اس کے الفاظ دیکھیے، او کو ظلمات فی بحر، یا جیسے وہ اندھیرے جو کسی گہرے سمندر میں ہو جسے ڈھانپے ہوئے ہو موج، پھر اس کے اوپر چڑھی آ رہی ہو ایک اور موج، اور پھر مطلع بھی صاف نہ ہو بلکہ اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں. یعنی تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں، جو وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا. تو آپ دیکھیں کہ جو گھپ اندھیرے کے لیے ہماری زبان میں بھی یہ تو محاورہ استعمال ہوتا ہے نا کہ اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دینا ایک محاورہ ہے نا، تو قرآن نے اس کو استعمال کیا. تو کیا اندھیرا، کیا ٹوٹل ڈارکنیس تھی، ایبسولوٹ ڈارکنیس، اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا. اس لیے کہ ایک انسان جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس سے جو ہے نا سمت کا شعور تو حاصل ہوتا ہے نا، اسے کچھ ڈائریکشن کا احساس ہوتا ہے اور خوب اندازہ ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ کدھر ہے. لیکن اگر وہ اس کے باوجود اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہیں پا رہا تو معلوم ہوا کہ انتہائی تاریکی ہے اور روشنی کی کوئی رمق بھی موجود نہیں. تو ہم کیا کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہے مثال کی معراج اور قرآن کا کمال. اب اس کی جو آیت کا آخری حصہ اس کو دیکھیں، وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کو اللہ ہی نے نور عطا نہ فرمایا ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں. تو نور تو اصل میں ایمان ہے، جو آیت 35 میں بتایا. اگر ایمان میسر نہیں تو پھر نور کہاں؟ تو اس صورت میں تو تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں نا.
تو جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو نور خارجی اشیاء، جو باہر کی جو چیزیں ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے نا، کہ میڈیم آف لائٹ ہے، اس کے تھرو ہم یہ آس پاس جو چیزیں ان کو دیکھتے ہیں نا، وہ ذریعہ یہ ایکسٹرنل سورس آف لائٹ جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے چیزوں کو ظاہر کرنے کی. ویسے ہی نور باطنی حقائق کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی نور ایمان نہ ہو تو حقائق کو سمجھنا ممکن نہیں ہے نا. انسان اپنے آپ کو، انسان جنت دوزخ، اللہ، رسول، فرشتوں، کسی کو نہیں سمجھ سکتا اگر ایمان کا نور نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی کو بصیرت یعنی باطنی مشاہدہ یا انسائٹ کہا جاتا ہے. اور ویسے اگر ہماری جو ظاہری بصارت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ تو حیوانات کو بھی حاصل ہے، تو جانور بھی دیکھتے ہیں، ہے نا. یعنی یہ سانس کی آمد و رفت کیا ہے، سانس کا آنا جانا، یہ ایک پیغام ہے. تم سنتے ہو یا نہیں سنتے، اور تمہارا جو خاکی وجود ہے نا، ایک نور کی سمجھے کہ جلوہ گاہ بھی ہے. تم دیکھتے نہیں تو تمہیں چاہیے کہ جانوروں کی جو سننے اور دیکھنے کی سطح ہے نا، اس سے بلند کرو اپنے آپ کو. ایک دوسری ہی طرح کا دیکھنا بھی سیکھو اور سننا بھی سیکھو. تو حقیقت ہے کہ ایمان حقیقی کے بغیر انسان اس انسائٹ سے محروم رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت ہی مشہور ہے، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی. اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسا کہ وہ فی الحقیقت ہیں. اور ایک اور جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی جو ایک مسنون دعائے نور آتی ہے، تمہیں سب کو ہی پتہ ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وفی عصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نور. کہ اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، میری بصارت میں نور عطا فرما، میری سماعت میں نور عطا فرما، اور میری داہنی جانب سے نور دے، میری بائیں جانب سے بھی نور عنایت کر، اور میرے اوپر سے نور دے، میرے قدموں تلے سے نور دے، اور میرے سامنے سے نور دے، میری پشت کے پیچھے سے نور دے، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے، اور میری زبان میں نور بھر دے، اور میرے رگ و پے میں نور بھر دے، میرے گوشت میں نور بھر دے، اور میرے خون میں نور بھر دے، اور میرے بالوں میں نور بھر دے، اور میری کھال میں نور دے، اور میری جان کو نور سے لبریز کر دے، اور میرے نور کو فراغ اور وسیع فرما دے، اور مجھے نور ہی نور عطا کر. تو دیکھیں جو ہم نے آج جو سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں دیکھا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت بخشتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے. اور چونکہ ہدایت کے مفہوم میں رہنمائی یعنی راستہ دکھا دینے سے لے کر منزل مقصود تک ایکچولی پہنچا دینے کے تمام مراحل داخل ہیں، تو اس کے معنی یہ بھی ہے نا کہ اللہ رسائی عطا فرماتا ہے اپنے نور تک جس کو چاہتا ہے. اللہ ایکسیس دیتا ہے اپنے نور تک جس کو چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ ولولہ، یہ امنگ اور یہ آرزو پیدا فرما دے کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں کفر و شرک، مادہ پرستی، ریاکاری، منافقت اور قول و عمل کے تضاد کے اندھیروں سے نکل کر ایمان اور یقین کی روشنی میں آ جانے کی توفیق مل گئی ہو. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آمین السلام آمین علیکم جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر وعلیکم کثیرا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو یہ احسن الجزاء دنیا والا